تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا، تمام صحابہ اکرام اکٹھے ہو گئے۔ میرے آقا نے اعلان فرمایا، اے میرے جانثارو، اے میرے جانثارو، اے میرے صحابہ، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے، اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، جہاد کرو۔ میرے آقا نے جب یہ اعلان کیا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے میرے جانثارو، تم میں سے کون ہے جو جہاد کرنا چاہتا ہے، اپنی اپنی رائے پیش کرے۔ میرے آقا نے جب یہ اعلان کیا، میرے آقا نے فرمایا کون کون ہے جو جہاد میں جانا چاہتا ہے، تو میرے آقا کے بڑے ہی پیارے صحابی یار غار، یار مزار میرے آقا کے کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا کا یار غار، یار مزار، تاجدار صداقت، افضل البشر بعد الانبیاء، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کھڑے ہو کر کیا اعلان کرتے ہیں؟ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں، میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، آپ حکم تو کریں، ہم اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں گے۔ یا رسول اللہ، آپ حکم تو فرمائیں، ہم اپنے یہ سر آپ کے قدموں پہ قربان کر دیں گے۔ یا رسول اللہ، آپ حکم تو کریں، ہم اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے ابو بکر، میں تیرے عشق کو جانتا ہوں، اے ابو بکر، میں تیرے عشق کو جانتا ہوں، تو بیٹھ جا۔ سیدنا صدیق اکبر بیٹھ گئے تو حضرت تاجدار عدالت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہو کے کیا اعلان کرتے ہیں؟ سیدنا صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کیا اعلان کرتے ہیں؟ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جس دن سے عمر نے کلمہ پڑھا ہے، جس دن سے عمر نے تمہارا کلمہ پڑھا ہے، یا رسول اللہ، اس دن سے عمر کا دل تڑپ رہا ہے، اس دن سے عمر کا دل، جسم یہ تڑپ رہا ہے، عمر کا دل منتظر ہے کہ ہمارے آقا اعلان کریں، ہمارے آقا حکم کریں، ہم کافروں سے جا کر جنگ کریں۔ یا رسول اللہ، میرا دل اس دن سے تڑپ رہا ہے کہ آپ اعلان فرمائیں، آپ اعلان تو کریں، آپ حکم تو دیں۔ یا رسول اللہ، آپ حکم دیں، ہم کافروں کے ساتھ جنگ چھیڑ دیں گے۔ یا رسول اللہ، ہم تمہارے قدموں کے اوپر اپنا سر، اپنی جان نشاور کر دیں گے۔ جب سیدنا صدیق اکبر کا یہ بیان میرے آقا نے سنا، میرے آقا خوش ہو گئے، فرمایا عمر بیٹھ جا۔ سیدنا عمر فاروق بیٹھ گئے۔ پھر امام الانبیاء نے فرمایا کون ہے جو جانا چاہتا ہے جہاد میں؟ تو میرے آقا کے بڑے پیارے صحابی، حیا کے تاجدار حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، کیا اعلان کرتے ہیں؟ مسلمانوں تڑپ جاؤ گے۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں، یا رسول اللہ، فداک و امی و ابی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ ایک دفعہ حکم تو فرمائیں، یہ عثمان کی جان آپ کے لیے حاضر ہے، یہ عثمان کی جان اسلام کے لیے حاضر ہے۔ یا رسول اللہ، ایک دفعہ آپ حکم تو فرمائیں، یا رسول اللہ، آپ حکم تو کریں، یہ عثمان کا مال آپ کے قدموں پہ قربان ہے۔ یا رسول اللہ، آپ حکم تو فرمائیں، یہ عثمان کی ہر چیز آپ کے قدموں پہ قربان ہے۔ یا رسول اللہ، آپ حکم تو فرمائیں، یہ عثمان کا گھر آپ کے قدموں پہ قربان ہے۔ یا رسول اللہ، آپ حکم تو فرمائیں، یا رسول اللہ، آپ حکم تو کریں، یہ عثمان اپنا سر کٹا دے گا۔ میرے بھائیو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ امام الانبیاء نے فرمایا عثمان بیٹھ جا۔ میرے آقا کے پیارے صحابی عثمان بیٹھ گئے تو حضرت مولا علی تاجدار شجاعت، حضرت مولا علی شیر خدا کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ عرض کرتے ہیں، کملی والے، اے آمینہ کے لال، اے عبداللہ کے چن، اے یا رسول اللہ، فداک و امی و ابی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، آپ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ ایک دفعہ حکم تو کریں، یہ علی اپنی جان قربان کر دے گا اسلام کی خاطر۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ حکم تو فرمائیں، یہ علی جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دے گا۔ یا رسول اللہ، بہتے ہوئے پانی میں چھلانگ لگا